اے ٹی وی کشمیر ان فوکس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں آپ کو کشمیر سے متعلق، جموں سے متعلق، لداخ اور پی او جے کے اور پی او جی پی سے متعلق اپ ڈیٹس دیتے ہیں. لیکن آج تھوڑا سا ہمارا پروگرام مختلف ہے. وہ اس لیے بھی مختلف ہے کہ افغانستان میں جو شورشیں چل رہی ہیں اور وہاں جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اس کے جو اثرات پھیل رہے ہیں خطے میں، اس کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے پاس دو گیسٹ ہیں. لیکن پہلا گیسٹ جو میں آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، رام پرویش ارنت جی کا. وہ افغانستان کے ایک ریفیوجی ہیں جو اس وقت جرمنی میں رہتے ہیں، اور ان کا تعلق ہندو دھرم سے ہے. ان سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ طالبان جو ہے ان سے ہندوؤں کو کیا خطرات ہیں، اور ان کو کیا خطرات ہیں، اور یہ کیسے افغانستان سے نکلے. ان کو ویلکم کرتے ہیں جناب رام پرویش ارن جی. نمستے جی. نمستے بھائی صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے پروگرام میں. اس وقت آپ کو پورے یو کے میں اور پورے یورپ ڈائسپورا میں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ لندن سے. تو سب سے پہلے تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ درشکوں کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ افغانستان میں کہاں تھے اور کیا کرتے تھے. سب کو میرا اس ٹائم کا نمسکار. میں رام پرویش ارند جرمنی سے بول رہا ہوں. تو میں خود 94 تک کابل میں رہا، اور اس کے بعد پاکستان کے راستے سے جرمنی پہنچ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ جو جس دیش کا رول تھا وہ ویسے ہی چلے ہم، اور ابھی جرمنی میں ہیں. تو یہ جو طالبان کا جو میں نے سے سوال کیا ہے، یہ ایک ڈر ہے. طالبان نام ایک ڈر ہے. جیسے ہم 91 92 میں مجاہدین لوگ افغانستان میں آ گئے تو سب کو بھاگنا پڑا، بھاگو بھاگو مجاہدین آ گئے، ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کوئی ڈر سے، کوئی مار سے، کوئی کیسے. وہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی ہو گیا، یہاں پہ تو صرف اسلام کا راج ہوگا اور کوئی یہاں پہ رہ نہیں سکتا. تو ہر کسی کو ایسا ڈر پڑ گیا. جیسے آپ نے 1 مہینے پہلے دیکھا کہ جب طالبان افغانستان میں آ گئے اور لوگ ایئرپورٹ کی طرف سے بھاگ رہے تھے اور طیاروں کے اوپر ایسے چل رہے تھے جیسے یہ ایک گاڑی ہو یا موٹر کار ہو، ایسے اس پہ چل رہے تھے. تو اس ٹائم بھی ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی ڈر تھا اندر. تو ہمارے بچوں کی کوئی شکشا نہیں تھی جو دھرم کی شکشا ہوتی ہے، جو ہمیں بچے دھرم کا کچھ پڑھیں، اپنی گیتا یا کوئی پران پڑھ سکے یا کچھ بھی، یا رامائن پڑھ سکے، ایسی کوئی شکشا تھی نہیں. تو آہستہ آہستہ کر کے ہم اٹاری بارڈر سے، کوئی لوگ اٹاری بارڈر سے 91 92 میں 93 94 تک بھی نکلتے گئے. تو پھر ہم تو پاکستان کے راستے سے جرمنی پہنچ گئے کسی طریقے سے. تو ابھی بھی وہ حالات چل رہی ہے. جیسے 2 سال پہلے آپ لے لو جلال آباد میں ہمارے ہندو سردار بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے وہ کس کا ہاتھ تھا، وہ میرا سوال ہے. وہ کون تھے؟ جب مجاہدین کا حکومت تھا تو یہ بم بلاسٹ کس نے کیا جلال آباد میں؟ ابھی 1 سال پہلے کابل کے گردوارے میں جب مجاہدینوں کا راج تھا، تو میرے یہ سوال ہے، یہ بم بلاسٹ گردوارے میں، گرائے صاحب کے گردوارے میں، شور بازار کابل میں کس نے کیا؟ یہ میں بھی ایک سوال کرتا ہوں. جب میں افغانستان سے نکلا ہندو کر کے، مجھے نکال دیا گیا یا مجھے کافر بول دیا گیا کہ یار تو اسلامی ہے، یہاں اسلام رہے گا. تو اوپر سے تو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں آپ سیفٹی ہو. بیچ میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا یہ ہم لوگوں کو پتا ہے. اور دوسری آپ کیا کرتے تھے افغانستان میں؟ آپ کا کیا کاروبار تھا؟ ہم تو بھیا دکاندار بھی تھے اور سرائے شہزادہ میں بھی کام کرتے تھے. ہمیں جو کام مل جاتا تھا ہم کرتے تھے. تو جو بھی کام مل گیا کر لیا. آپ کا گھر اپنا گھر تھا؟ آپ کا وہاں پہ اپنا گھر تھا، اپنا خاندان تھا؟ آپ افغانستان سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو وہ تو آپ کی کنٹری تھی. بالکل، اپنی دکانیں بھی تھیں، اپنا گھر بھی تھا، سب کچھ تھا. تو چلو اس کو تو ہم کیسے گیا، کیا ہوا ان گھروں کا، دکان کو، اس کی ہم بات نہیں کریں گے. تو ہم آج بات کریں گے کہ ہم جو ہندو لوگ وہاں سے نکلے ہیں، انڈیا میں جاتے ہیں تو ہم کابلی کے نام پہ، افغانی کے نام پہ ہوتے ہیں. اب جرمن بھی ہیں، ہم افغان کے نام پہ ہیں. تو ہمارے
افغانستان سے تو ہم نکال گئے، اب وہ کہتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے، تو ہم ہندو لوگ اور سردار لوگ کہاں جائیں، کیا کریں؟ یہ میرا پرشن ہے اچھا دنیا مجھے سے۔ یہ بتائیں کہ جو لوگ اب آ رہے ہیں یورپ میں، بہت سارے ہندو اور سکھ بھائی جو ہے افغانستان جی سے آئے ہیں، انڈیا میں تو ان کو فوری طور پر سٹیزن شپ بھی دے دی جا رہی ہے اور ان کو سارا کچھ مل رہا ہے اور ان کے وہاں تو اتنی جی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کیا جی یورپ میں جو افغانی آ رہے ہیں ہندو اور سکھ بھائی ہمارے اور بہنیں اور مائیں اور بچے، کیا ان کو کوئی یہاں پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی نہیں، یورپ میں میں جرمنی کی بات کروں گا، یہاں پہ تو آتے ہیں، چاہے جس راستے سے آتے ہیں، یہاں پہ ان کو 3 مہینے کا پہلے ویزا مل جاتا ہے، پھر 6 مہینے کا ملتا ہے، ایسے کرتے کرتے پھر وہ کاروبار شروع کرتے ہیں، کاروبار سے ان کا ویزا بن جاتا ہے، ایسے پھر ایک لمبی کھینچ ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، چلو میں جرمن کا ہو گیا، میں آرام ہو گیا، چلو بھائی میں نے جنگ دیکھی تھی 40 سال یا 35 سال تو یہاں پہ آ گیا، چلو میں جرمن بن گیا، یہ ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم افغانی ہو کے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو کل بھی کچھ بھی ہو سکے، ہم افغانستان ہمیں ڈپورٹ کیا ہے انہوں نے، ہماری 2 فیملی کو ابھی تک ہندوؤں کو ڈپورٹ ہوئے ہیں 2-3 سال پہلے، تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے اندر سے نا کہ ہم تو بھائی افغانستان ہمیں کافر سمجھتا ہے کہ ہندو ہے نکلو، ادھر ہم آتے ہم افغانی ہیں، ہم تو جائیں کہاں جائیں، تو یہ بہت ایک بڑی سولوشن ہے ہمارے لیے، ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہماری کچھ ہو کہ ہمیں بھی ایک ناگرک، ایک شہر ہمارا ہو کہ ہم کہاں کے ہیں، ہمیں خود پتہ چلے کہ ہم انڈین ہیں، ہم افغانی ہیں، ہم جرمن ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، تو یہ لیکن بہت آپ تو ایک افغانی ہیں ہماری نا، آپ تو افغانستان سے ہیں، افغانستان آپ کا ملک ہے، افغانستان جو ہے بیسیکلی تو افغانستان میں مسلمانوں کی آنے سے پہلے تو یہاں پہ سارا ہندو تھا، یہاں کا مہاراجا ہندو تھا، راجا ہندو تھا، تو یہ تو پھر مسلمانوں نے جب فتوحات کی ایران سے اور دوسرے ملکوں سے اور پھر یہاں پہ انہوں نے اسلام پھیلایا اور اسلام کو مسلط کیا ہندوؤں کے اوپر، تو پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ پچھلے 700-800 سال میں مندر بھی ختم کر دیے گئے اور ہندوؤں کو بھی یہاں سے نکلنا پڑا، تو وہ اصل تو آپ ہیں اس ملک کے وارث، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو ہاں، تو اس بات کو کون میرے ساتھ مانے گا، کون میرا حق دے گا، تو حق تو ہمارا چھینا گیا جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی گورنمنٹ تھی یا سردار داؤد کی گورنمنٹ تھی یا ظاہر شاہ کی گورنمنٹ تھی، مجھے ظاہر شاہ کی گورنمنٹ یاد ہے، داؤد کی بھی یاد ہے، ترقی کی بھی یاد ہے، حفیظ اللہ امین کی بھی یاد ہے، ببرک کارمل کی بھی یاد ہے، ڈاکٹر نجیب اللہ کی بھی یاد ہے، تو اس ٹائم ہمارے لیے یہ نہیں تھا، ہندو نہیں تھا، کافر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہم رہ رہے تھے، جب سے 91-92 میں یہ ہمارے مجاہدین صاحب جو آ گئے تو ہم پھر کافر بھی ہو گئے، وہاں پہ اسلامی بھی ہو گیا، تو ہمیں ڈر بھی لگنے لگا، ہماری اسکول نہیں تھے، بچے کیا کریں، اور جب اسکول میں جاتے ہیں آپ ایسے سیکھنے کے لیے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ بھائی تم تو کافر ہو، تم پڑھ نہیں سکتے، تو ہمارے بچوں کے لیے ہم تو بھائی چلو بھائی ہماری تو گزر گئی جوانی میں، ہم نے افغانستان چھوڑ دیا، جب چھوٹے چھوٹے بچے تو ہمارے افغانستان میں نہیں رہ سکتے تھے نا، گھروں میں بند، ہندو نام کا ڈر، سکھ نام کا ڈر سر کے اوپر، ڈر ڈر کے باہر نکلو، ڈر ڈر کے گھر آؤ، تو وہ تو زندگی نہیں ہے نا، وہ تو ایسا ہے کہ بھائی گلے میں رسی ڈالو، لے جاؤ، پھر لا کے گھر چھوڑ دو، ہمارا یہ ایسا ہی کام تھا، تو ابھی ہم جرمن میں ہیں، خوش ہیں، تو بس یہی آپ کے سوالوں کا یہی میرے پاس جواب تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کوئی اور پرشن بہت کر سکتے شکریہ، ہو۔ نہیں بہت شکریہ، میرا خیال ہے آپ سے دوبارہ ہم جڑیں گے، پھر بھی جڑیں گے ہم آپ سے، اور آپ کا آج ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ، میں جانتا ہوں آپ کو ہمارے شو میں اپنا کام چھوڑ کے وہاں سے چھٹی لے کے تو آپ کو آنا پڑا، جس کے لیے میں آپ کا بہت آبھاری ہوں۔ ناظرین، یہ تھے شکریہ آپ رام کا بھی پرویش بھائی، آپ کا بھی ارن شکریہ، جی۔ جب بھی اب آپ مجھے بلاؤ گے تو میں کوئی بھی پرشن ہو تو ہمارے ایسے اور بھائیوں کو بھی میں اکٹھا کروں گا کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں، کہ ہمیں اپنا افغانی حق، ہندو نام پہ ہمارا ہندو افغان ہے، وہ حق ہمیں لندن میں بھی، امریکہ میں بھی، جرمنی میں بھی، جہیں بھی رہتے ہیں ان کو ان کا حق مل جائے، یہ سب سے ہماری بڑی درخواست ہے ہماری۔ شکریہ آپ لوگوں کا، بہت نمسکار، شکریہ، اوکے جی، بائے بائے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا، میں اسٹوڈیو سے دوں گا کہ ہاں، تو اب ناظرین
جیسا کہ آپ نے ایک افغانی ہیں جو ہندو ہیں جو ہیں کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، ڈر ڈر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ واپس آتے ہیں بچوں کو، اور خود بھی گھروں میں بند رہے، ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلتے. لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں 1990 سے پہلے یعنی ڈاکٹر نجیب اللہ کے دور تک افغانستان میں ہندوؤں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور کبھی یہ سوال ہی نہیں اٹھا تھا کہ ہندو کافر ہے یا مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا کون ہے، بلکہ وہ اپنے ملک میں بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے. لیکن یہ کہانی جو آج آپ نے سنی ہے رام جی کی زبانی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان پچھلے 20 سالوں میں بھی نہیں بدلا. ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ پہ، جس میں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا بھارت آتنکواد کی نئی ابھرتی ہوئی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سیگمنٹ کے لیے میرے مہمان ہیں میجر جنرل اے کے سواج جی، ان کا بہت سواگت ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.